أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما۔ محترم بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 9 کا ایک حصہ اور آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 یعنی آیت نمبر 9 کے آخری جو جملہ ہے اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس سے پہلے آیت کریمہ کے اندر اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ اس سے پہلے آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ بات بتلائی تھی کہ لوگوں تم اے ایمان والو، تم لوگوں کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ بات آئی تھی۔ لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے کھانے سے منع فرمایا گیا۔ اب لوگوں کا مال غلط طریقے سے کیسے کھایا جاتا ہے؟ سود کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، دھوکہ دے کر کما کر، جھوٹ بول کر کما کر، یہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانے کے طریقے ہیں۔ تو لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانے سے منع کیا گیا، اس کے بعد فوراً کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، مطلب لوگوں کے طریقے کو غلط طریقے سے، لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے کھانا یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے برابر ہے، اپنا نقصان کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، ان کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی تھے، سفر کے امیر یہی تھے۔ کیا ہوا؟ سفر میں آرام کر کر اٹھے تو انہیں احتلام ہو گیا تھا، یعنی پانی نہانا ضروری ہو گیا تھا، اور موسم کیسا تھا؟ سردی کا موسم تھا، سخت سردی کا موسم تھا۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اتنے سردی کے موسم میں میں پانی نہاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، اتنی زیادہ سردی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ بعد میں یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد ان کی شکایت پہنچی، دوسرے صحابہ نے بتلایا کہ عمر بن عاص نے ایسا کیا کہ ان کے اوپر پانی نہانا ضروری تھا، لیکن وہ کیا کیے؟ تیمم کر کے نماز پڑھا دیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عاص کو بلا کر عمر بن عاص سے پوچھا، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے احتلام ہو گیا تھا، لیکن موسم بہت سرد تھا، سخت سردی تھی، اور وہ زمانہ آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا کہ پانی کو گرم کر کے نہا لیا جائے، ہیٹر رکھ کر نہا لیا جائے، نہیں، ویسا بھی موقع نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے حساب سے سوچا اتنی سردی ہے، اگر میں ٹھنڈا پانی نہاؤں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو یہ سوچ کر میں کیا کیا؟ اللہ کے نبی، میں نے جو ہے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھائی، اور میرے ذہن میں اس وقت یہ آیت آئی۔ بولنے لگے عمر بن عاص، دلیل بھی پیش کرے، اللہ کی یہ آیت میرے ذہن میں آئی۔ کون سی آیت؟ یہی آیت وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ میرے ذہن میں آئی، میں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ہلاک کرنا کیوں بول کر تیمم کر کے نماز پڑھایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سنے تو ہنسنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہنسنے لگے اس لیے کہ وہ صحیح کیے، کوئی غلط کام نہیں کیے تھے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ بھی نہیں بولے۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی تفسیر میں یہ حدیث بھی پیش کی گئی۔ اور وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ جو فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے یہ بات بھی بتلائی ہے کہ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو خودکشی کرنے سے روکتی ہے، آتما ہتیا کرنے سے روکتی ہے۔ یہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، خودکشی کرنا اسلام میں کیا ہے؟ حرام کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کل قیامت کے دن خودکشی کرنے والوں کا انجام بڑا برا ہونے والا ہے۔ جو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں ان کا انجام بڑا برا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی دنیا کے اندر چھری لے کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، کل قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اللہ اس کے ہاتھ میں چھری دے گا اور وہ چھری لے کر اپنے پیٹ میں بھونک رہا ہوگا، اپنے پیٹ میں بھونک رہا ہوگا، اپنے پیٹ میں بھونک رہا ہوگا، بار بار اپنے آپ کو سزا دیتا ہوگا، اور یہ ایک لمبی مدت تک وہ جہنم میں اسی طرح کرتا ہوگا۔ اور دنیا میں جو آدمی زہر پی کر، زہر کھا کر مر گیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اسی طرح سزا دے گا، اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا، وہ زہر چاٹ رہا ہوگا، زہر چاٹ رہا ہوگا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوگا، اور ایک لمبی مدت تک وہ اسی حالت میں جہنم میں پڑا ہوگا۔ اور دنیا میں جو آدمی ایک اونچی جگہ سے نیچے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کیا ہوگا، کل قیامت کے دن بھی اللہ اس کو کیا کرے گا؟ اونچی جگہ سے بار بار نیچے گر رہا ہوگا، بار بار نیچے گر رہا ہوگا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوگا، اور ایک لمبی مدت تک جو ہے جہنم میں اسی طرح پڑا ہوگا۔ تو آپ نے اس حدیث کے اندر دیکھا کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو جیسے ہلاک کرے گا، کل قیامت کے دن ویسے ہی وہ سزا پائے گا۔ اور یہ بات ضروری ہے، میری بات آپ غور سے سنو، کہ آتما ہتیا صرف یہی نہیں کہ زہر پی کر مر گیا، اپنے آپ کو چاقو سے، چھری سے بھونک کر مر گیا، یا اوپر چڑھ کر نیچے گر کر مر گیا۔ آتما ہتیا صرف یہی نہیں بلکہ خودکشی کے کئی شکلیں ہیں، میری بات کو غور سے سننا۔ خودکشی کرنے کے کئی صورتیں ہیں۔ علماء نے خودکشی کے اندر یہ چیز بھی بتلائی ہے کہ کوئی نوجوان، کوئی آدمی گاڑی چلاتا ہے، اور گاڑی چلاتے وقت کتنے اسپیڈ میں جانا ہے، کتنا سلو جانا ہے، سب ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ گاڑی کو ایک دم اسپیڈ لے جاتا ہے، ایک دم فاسٹ لے جاتا ہے، اور فاسٹ لے جاتے اگر وہ مر گیا، وہ بھی خودکشی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کی جان گئی۔ اگر وہ سلو جاتا شاید اس کی موت نہیں ہو سکتی تھی، اپنے کام، اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا۔ گاڑی ایک دم فاسٹ چلاتے مر گیا، یہ بھی خودکشی ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے جو بھی کام ہے اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے جتنے بھی کام ہیں اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرانا ہے۔ یہ سب باتیں ہمارے آج مسلمان نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے مسلمان اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، گاڑی ایک دم تیز چلاتا ہے۔ اور بہت سارے نوجوان کیا سمجھتے؟ اپنے آپ کو تیز چلا کر میں بہت بڑا کام کر لیا سمجھتے۔ کیا کیا؟ اگر تیز چلاتے مر جاتا تو کیا فائدہ کر لیا؟ تو لہٰذا سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام سے ہم کو نقصان ہوگا کیا؟ بیڑی سگریٹ پیتا ہے کوئی، جی گٹکا کھاتا ہے، پان پراگ کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، جی یہ بھی کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے برابر ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ بیڑی سگریٹ، پان پراگ، گٹکا، یہ سب ایسے کام ہیں جو آپ کو اندر سے بگاڑ دیتے ہیں، اور یہی چیز تم کو ہلاک کرتی ہے، جان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب ایسے کام ہیں
جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہی بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے جو بھی کام ہے اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی وقت جو ہے ہم اللہ کے پاس کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سے بھی سننے والوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔